کرنے کی، سن سنا کر عمل پیرا ہونے کی مالک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن مجید کی سورہ رعد کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری مثال بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس سورہ رعد میں ایک مثال بیان کی ہے، حق اور باطل کی مثال، حق اور باطل کی مثال۔ رب فرماتا ہے کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اللہ اسی طرح حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جاگ تو ضائع ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور وہ پانی جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے وہ زمین میں باقی رہتا ہے۔ جاگ ضائع ہو جاتا ہے، جو پانی فائدہ دیتا ہے وہ زمین میں باقی رہتا ہے۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اللہ یوں ہی مثالیں بیان فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ یوں ہی مثالیں بیان فرماتا ہے۔ اس سے قبل جو قرآن عزیز کے الفاظ ہیں کہ جب آسمان سے بارش برستی ہے، اللہ آسمان سے پانی اتارتا ہے، اور پھر وہ پانی جب ندی نالوں میں آتا ہے، جب سیلاب پانی کا ریلا جب پانی کو لے کر چلتا ہے، اس کے اوپر ایک جاگ بھی بن جاتی ہے، اس پانی کے اوپر ایک جاگ بھی نمودار ہوتی ہے، اور وہ جاگ آہستہ آہستہ وہ یا تو پانی کے ساتھ مل جاتی ہے یا ہواؤں کے ذریعے اڑ جاتی ہے، اور جو نفع بخش چیز ہے وہ پانی ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے وہ زمین میں باقی رہتا ہے، جو نفع بخش ہے وہ پانی ہے، وہ زمین میں باقی رہتا ہے۔ اس پانی سے اللہ تعالیٰ پھر جانوروں کو بھی سیراب کرتا ہے، انسان بھی اس سے سیراب ہوتے ہیں، اور کھیتیاں بھی اس سے سیراب ہوتی ہیں۔ تو یہ نفع بخش جو چیز ہے یہ ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اور امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے اس کی وضاحت ایک اس طرح بڑی پیاری فرمائی۔ پانی کو امام فخر الدین رازی نے قرآن کی مثال سے سمجھایا، اور وہ جو ندی نالے ہیں اس کو دل سے تشبیہ دی ہے۔ جب اللہ کی رحمت قرآن کی صورت میں جب بندوں کے دل پر اترتی ہے، پھر اس دل کے اندر جتنی پاکیزگی، جتنی طہارت ہوگی، اتنا ہی قرآن کے فیوز و برکات کو وہ اپنے اندر سما لیتا ہے۔ یہ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے وضاحت فرمائی کہ جس کے اندر جتنی دل کے اندر پاکیزگی ہوگی، طہارت ہوگی، اسی قدر قرآن کی انوار و تجلیات سے اس کا دل، اس کا سینہ منور ہوگا۔ اب اس وقت جو ہماری موجودہ صورتحال ہے، جو حالیہ دنوں میں ہمارے ملک کے اندر جو سیلاب کی تباہی، پھر اس کے ساتھ مختلف قسم کی وبائیں، مصیبتیں، ہلاکتیں بھی آتی ہیں، جب اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں تو دو طرح کے نظریات جنم لیتے ہیں، دو طرح کے نظریات جنم لیتے ہیں۔ ایک نظریہ ہوتا ہے لبرل قسم کے لوگوں کا، پڑھے لکھے لوگوں کا، دنیاوی پڑھے لکھے لوگوں کا، اور ایک نظریہ ہوتا ہے اہل علم اور دینداروں کا، ایک نظریہ اہل علم اور دینداروں کا ہوتا ہے۔ لبرل قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، جب وہ کسی ملک کی سیر کر کے آتے ہیں جو ایک سودی نظام پر پروان چڑھ رہا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں، ایسے ہی مولوی کہتے ہیں کہ سود اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہے، ہم نے تو وہاں کوئی جنگ نہیں دیکھی، اور وہ ملک تو ہمارے سے زیادہ خوشحالی میں آگے ہے، وہاں تو بڑا پرسکون ہے۔ وہ اس قسم کی دلیلیں اور مثالیں دیتے ہیں، اور یہ جو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی کہتے ہیں، مولوی نہیں کہتے، یہ اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان کہتا ہے۔
یہ اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان کہتا ہے کہ سود اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، سود اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ تو یہ نظریہ ان کا ہے جو دنیا کے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں۔ اب جو دیندار ہیں، اہل علم ہیں، قرآن حدیث کو سمجھنے والے لوگ ہیں، ان کا جو نظریہ قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مصیبتیں آتی ہیں یہ اللہ کے حکم سے اور بہت سی حکمتوں کا پیش نظر آتی ہیں۔ یہ جو مصیبتیں، بیماریاں، وبائیں یہ جو آتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور بہت سی حکمتوں کے پیش نظر آتی ہیں۔ اب ان میں سے پہلی حکمت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے، اور رب اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ سورہ البقرہ میں رب فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کسی شے کے ساتھ سے، بھوک سے بھی، خوف سے بھی، مال اور جان کی کمی سے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ آگے پھر رب فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ صابرین کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خوشخبری ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو پھر جو ایمان والے ہوتے ہیں، اللہ رسول کو ماننے والے ہوتے ہیں، ان کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ رب فرماتا ہے وہ پھر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور یہ سب کچھ بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کی یہی گفتگو ہوتی ہے، آزمائش آئی، مصیبت آئی، دکھ درد تکلیف آیا تو وہ بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے، صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، رب سے اجر پاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ آگے رب فرماتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں صبر کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، یہ جملہ بھی کہتے ہیں، پھر رب فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، انہی لوگوں پر اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، انہی لوگوں پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرا مقام سورہ العنکبوت، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، رب فرماتا ہے کہ لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ انہیں آزمایا نہیں جائے گا، انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا صرف یہ جملہ کہتے ہوئے ان یقولوا آمنا، کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، رب فرماتا ہے کہ ان کی آزمائش نہیں ہوگی۔ آگے رب فرماتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے، ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الْكَاذِبِينَ، ہم اس امتحان کے ذریعے سچوں کو بھی سامنے کر دیں اور جھوٹوں کو بھی سامنے کر دیں، تاکہ ہم ان کو سامنے کر دیں، جھوٹوں کو بھی اور سچوں کو بھی۔ یہ قرآن مجید ہے، یہ قرآن مجید بتاتا ہے کہ آزمائشیں رب کی طرف سے آتی ہیں، امتحان اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور خوش بخت لوگ وہ ہیں کہ جو آزمائش کے آنے پر صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے، ترمذی شریف میں یہ سرکار کا فرمان حدیث مبارکہ موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا جتنی کڑی آزمائش ہوگی، جتنی سخت آزمائش ہوگی، اتنا ہی اجر اللہ کے ہاں سے زیادہ عطا کیا جائے گا، جتنا بڑا امتحان اتنا بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہوگا۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی قوم سے محبت فرماتا ہے
جس قوم سے رب محبت کرتا ہے اس قوم کی اللہ آزمائش کرتا ہے۔ جو قوم اللہ کی آزمائش پر راضی ہو جائے رب ان سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو آزمائش کے ملنے پر شکوہ و شکایت بے صبری کا مظاہرہ کرے، ناراض ہو جائے، ہمارے آقا مولا فرماتے ہیں کہ پھر رب بھی اس قوم سے ناراض ہو جاتا ہے، رب بھی اس قوم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ پہلی حکمت تھی کہ لوگوں کا امتحان مقصد ہوتا ہے۔ دوسری حکمت، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے مراتب کو، درجات کو بلند کرتا ہے۔ ایک اس میں حکمت یہ ہوتی ہے امتحان کے آنے کا۔ اب جیسے حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی اور 100 سے کم لوگ اسلام قبول کیا انہوں نے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، بیٹے کی قربانی کا حکم ملا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بیماری کے اندر مبتلا کیا، ان کا مال بھی رب نے ختم کر دیا اور ان کی اولاد بھی اللہ نے ختم کر دی۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا اللہ کے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام پر۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مقدس ہے، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی درجہ مختص کیا جاتا ہے، جب اللہ ارادہ فرما لیتا ہے اپنے بندے کو بلند کرنے کا، مختص فرما دیتا ہے اس کے ہاں کوئی درجہ، اور سرکار فرماتے ہیں کہ جسے پانے کے لیے انسان کے اعمال ناکافی ہوتے ہیں، اعمال کی وجہ سے بندہ اس درجے پر نہیں پہنچ پاتا جو درجہ اللہ نے اپنے بندے کے لیے خاص کیا ہوتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس کو جسم، مال اور اولاد کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اس کے جسم، اس کے مال اور اس کی اولاد کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ وہ بندہ صبر کرتا ہے، اس صبر کی بدولت، آزمائش کی وجہ سے صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو درجہ مختص ہوتا ہے اللہ اس کو اس درجے پر فائز فرما دیتا ہے۔ تو یہ آزمائشیں، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ دکھ، درد، تکلیفیں، یہ بندوں کے مراتب کو بھی بلند کرنے کے لیے آتی ہیں۔ تو یہ سرکار کے فرمان سے بھی ہم نے سنا۔ اب ایک اس میں تیسری حکمت یہ ہوتی ہے جو اہل علم اور دینداروں نے وضاحت کی کہ آزمائش اور مصیبت جب آتی ہے اس کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں کے گناہ بھی معاف فرما دیتا، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس پر فرمان موجود ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے، مسلمان کو جو تھکاوٹ ہوتی ہے، مسلمان کو جو بیماری لاحق ہوتی ہے، اس کو پریشانی آتی ہے، مسلمان کو کوئی غم ملتا ہے اور مسلمان کو کوئی تکلیف یا صدمہ پہنچتا ہے، مسلمان کے دل کو کوئی صدمہ پہنچے، یہاں تک حضور نے فرمایا مومن کے پاؤں میں اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ اس کی وجہ سے اس بندے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اگر مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، پہلے سرکار نے فرمایا تھکاوٹ، بیماری، پریشانی، غم، تکلیف، صدمہ، یہ جتنی بھی چیزیں مومن کے پاس آتی ہیں آزمائش کی صورت میں اللہ اس کی وجہ سے بندے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ جو آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں، اس کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی مٹاتا ہے، ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اگر کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی دکھ، درد مال کی طرف سے ہو، اولاد کی طرف سے ہو، جسم کی طرف سے ہو یا ناگہانی آفات کی طرف سے ہو، ہمیں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، واویلا نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے شکوہ و شکایتیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہی جملہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہم سب نے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ترمذی شریف میں سرکار کا فرمان موجود ہے، سرکار نے فرمایا کہ مسلمان مرد اور عورت کے، وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو،
اس کے جان، مال اور اولاد میں ہمیشہ مصیبت رہتی ہے، جان میں بھی، مال میں بھی، اولاد میں بھی، یہ مرد میں اور یہ عورت میں، دونوں میں ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ جب وہ بندہ اپنے رب سے جا کر ملتا ہے، جب بندہ اپنے رب سے جا کر ملتا ہے، دنیا کے اندر یہ مصیبتیں کاٹ کر، جسم کی، اولاد کی، مال کی پریشانیاں اٹھا کر جب دنیا سے جاتا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اس حال میں رب سے ملتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ گناہیں، اس کی مصیبتیں، اس کی پریشانیاں، دکھ، درد، تکلیفیں جو ہوتی ہیں، بندے کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، بندے کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ جب بندے کا آخری سفر ہو اور وہ بندہ بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے تو سمجھ لیا کریں کہ اللہ اپنے بندے کو گناہوں سے پاک صاف کر کے اپنے پاس بلانا چاہ رہا ہے۔ یہ جو بیماریاں، یہ جو مصیبتیں ہوتی ہیں، دکھ، درد، جو تکلیفیں ہوتی ہیں، یہ ہمارے گناہوں کو لے جاتی ہیں، ہمارے گناہوں کو یہ مٹا دیتی ہیں۔ اور ایک حکمت، چوتھی حکمت یہ بھی ہوتی ہے، گناہوں کی وجہ سے بھی مصیبتیں آتی ہیں، ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے بھی مصیبتیں آتی ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو تمہیں مصیبتیں آتی ہیں تمہارے پاس، یہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ویعفو عن کثیر، بہت زیادہ رب معاف کر چکا ہوتا ہے۔ یہ جو تمہیں تکلیف، مصیبت آتی ہے، یہ تمہاری اپنی شامت اعمال کی وجہ سے آتی ہے، اور یہ تھوڑی سی وجہ سے، اور بہت کچھ تو رب معاف فرما دیتا ہے۔ تو گناہوں کی وجہ سے بھی مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس قوم کے اندر زنا اور سود پھیل جائے، زنا بھی عام ہو جائے، سود بھی عام ہو جائے، سرکار فرماتے ہیں وہ قوم اپنے لیے اللہ کے عذاب کو حلال کر لیتی ہے۔ جس قوم کے اندر زنا اور سود حلال ہو جائے، وہ قوم اپنے لیے اللہ کے عذاب کو حلال کر لیتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ہم سب کے آقا و مولا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب تم 5 چیزوں میں مبتلا ہو جاؤ، جب تم 5 چیزوں میں مبتلا ہو جاؤ، سرکار فرماتے ہیں میں ان 5 چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم اس میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ نہ کرے کہ تم ان 5 چیزوں میں مبتلا ہو جاؤ، سرکار فرماتے ہیں میں ان 5 چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس میں سے سرکار نے پہلی چیز بیان فرمائی، فرمایا کہ جس قوم میں بے حیائی اعلانیہ ہونے لگے، بے حیائی، شرم و حیا کا نام ہی ختم ہو جائے، بے حیائی اعلانیہ ہونی شروع ہو جائے، تو پھر طاعون اور ایسی بیماریاں رونما ہوگی جو پہلے لوگوں نے نہ سنی ہوگی، ایسی بیماریاں جو پہلے لوگوں میں نہیں آئیں۔ جب بے حیائی علن اعلان ہونے لگے تو پھر ایسی بیماریاں جنم لیں گی کہ جو پہلے کبھی نہیں آئیں۔ آج ہم نے دیکھا اپنے گرد و نواح میں کہ ایسی بیماریاں آئیں، کورونا جیسی نام و نشان بھی نہیں سنا تھا، کورونا کا نام و نشان بھی پہلے لوگوں نے نہیں سنا تھا، اور ہم نے کورونا دیکھا بھی، کورونا کا نام بھی سنا، ایسی بیماری پہلے نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اب اگر غور کیا جائے سرکار کے اس فرمان پر، جس قوم کے اندر بے حیائی اعلانیہ ہونے لگے تو پھر اللہ ایسی بیماریاں زمین پر بھیجے گا، طاعون اور ایسی بیماریاں جن کا تم نے نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ جو مصیبتیں بعض اوقات ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی آتی ہیں، تو یہ جو حکمتیں یہ قرآن میں بھی موجود
اور احادیث طیبہ میں بھی موجود، اور دینداروں نے، اہل علم لوگوں نے انہی کے پیش نظر یہ چیزیں، ان چیزوں کی وضاحت فرمائی ہے کہ یہ جو مصیبتیں، پریشانیاں، مشکلیں آتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے اور کئی حکمتوں کے پیش نظر آتی ہیں، تو اس وقت جو ہمارے ملک کے اندر حالات ہیں، ہمارے ملک کا بیشتر حصہ اس وقت سیلاب کی زد میں، اور ہمارے مسلمان ہزاروں کی تعداد میں بچے، بچیاں اور مویشی اس وقت ہلاک ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ان مسلمان بھائیوں بہنوں کو ثابت قدمی عطا فرمائے، اللہ انہیں صبر جزیل پر اجر جزیل مرحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے مددگار پیدا فرمائے، اور جو ان کی مدد کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اور جگہ جگہ پر ان کی مدد کے لیے کیمپ لگائے گئے ہیں، لوگ اس میں بھرپور تعاون کر رہے ہیں، اور پھر وہ تعاون ان تک پہنچ بھی رہا ہے، جو اس وقت بھوک میں نڈال ہیں، انہیں کھانا بھی وہاں پر مہیا کیا جا رہا ہے۔ تو جو کوششیں کر رہے ہیں، جو پہنچا رہے ہیں، جو دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی طرف سے برکتیں عطا فرمائے۔ تو یہاں پر بھی ہم نے کوشش کی، چند دنوں سے آپ کو آگاہ کیا